اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کو بادشاہت کس بادشاہ کے بعد ملی، طالوت اور جالوت کون تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں سے کس کو شکست دی اور ان کو بادشاہت ملی۔ زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی الہامی کتاب تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت ایسی آواز میں کرتے تھے کہ چرند پرند، جن، انسان سب مسحور ہو جاتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کتنی آوازوں میں کرتے تھے، اور لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کی کس طرح سے تابع داری کرتا تھا، اور اللہ پاک نے لوہے کو نرم کرنے کا جو معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا وہ کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور کرتے جو اللہ تعالیٰ نے زبور میں نازل کیے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی کہ لوگ برائیوں سے توبہ کر لیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ حضرت داؤد جب نوجوان تھے تو اس وقت بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ طالوت تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کا دشمن بادشاہ جالوت تھا، اس کی فوج بہت بڑی تھی۔ جنگ سے پہلے طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا وہی میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ جنگ میں حضرت داؤد نے اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا، جس سے جالوت کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی فوج جیت گئی۔ جنگ میں فتح ہوئی تو حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل نے بہت زیادہ ترقی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا اور حضرت داؤد پر اپنی کتاب زبور نازل کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تم حکم کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تھے اور ان کی خوشی الہانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر الحان کے ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے چرند پرند، جانور ہوا اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کے پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھی اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پہاڑ والے جانور، رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاص مطالعے میں یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ و وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد کی آواز تقریباً 40 فرلانگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 70 آوازوں میں زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نرم کیا
السلام نے داؤد کے واسطے لوہا یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا موم کے ہو جاتا تھا اور بغیر کسی آلہ یا ہتھیار کے اور بے آتش کے ساتھ ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سکھائی ہم نے کاریگر اور بنایا ایک قسم کا پہناوا تمہارا تاکہ بچا دے تم کو لڑائی سے۔ اور ایک زرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں اور محتاجوں کو دیتے تھے اور 100 درہم اپنے عزیز و اقارب کو دیتے اور 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے اور اپنے جملہ اقارب کو بھی 3 طرح کا تقسیم کیا تھا۔ اور وہ یہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا اور وہ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔